اس بندے کو سامنے لایا جائے کہ کس نے ڈرافٹنگ کی، کس نے غلطی کی، اسے سولی پہ کیوں نہیں چڑھایا جاتا؟ آج سارے لوگ کہتے ہیں آپ حاجی ممتاز حسین قادری کے ساتھ ہیں، الحمدللہ۔ یہ جرم ہے تو بار بار کریں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب حاجی صاحب کا کیس چل رہا تھا، مجھے ملتان جانا ہوا، ایک پریس کانفرنس تھی، ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا حاجی صاحب آپ تو یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ قادری صاحب نے قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا ہے۔ کہا پھر ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ہونی چاہیے۔ اگلی گل دسنا۔ میں نے کہا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر آپ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ میں نے کہا وہی غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں وہی غلط ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایف آئی آر حاجی ممتاز پہ نہیں، زرداری پہ ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ میں لاجک بیان کرتا ہوں، صحافی لوگ کھڑے ہیں۔ بھائی جب گورنر ہوئے تو انہیں رسالت کی، وہ پاکستان کے آئین کا غدار بن گیا۔ آپ اسے اتارنا کس کی ذمہ داری تھی؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ ہم نے ریلیاں بھی نکالی، پریس کانفرنسیں بھی کی، احتجاج بھی ہوئے، مراسلے بھی لکھے گئے، نہیں ہٹایا۔ پھر غازی آ گیا۔ آج بھی ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں، رانا بھی نہیں بچ سکے گا۔ سنو میری بات، اور میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں، اگر آج رانے کو کسی سنی نے قتل کر دیا، کیس مجھ پہ بنا دینا۔ ہمیں پتہ ہے تمہیں قرآن نہیں آتا، ہمیں پتہ ہے تمہیں نبی کی حدیث نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے تمہیں سورہ اخلاص نہیں آتی، لیکن وہ کتا خنزیر، وہ وزیر قانون ہے، اسے پاکستان کا آئین نہیں آتا۔ آئین میں لکھا ہے قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ آئین میں لکھا ہے قادیانی اپنے بلاوے کو اذان نہیں کہہ سکتے۔ آئین میں لکھا ہے قادیانی اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے۔ اب رانا سنا نے غداری کی ہے آئین کے ساتھ، غداری کی ہے آئین کے ساتھ۔ ہمارا مطالبہ ہے ہاتھ بلند کر کے آپ کو جواب دینا کہ رانے کو پھر فور قیادت سے بھی نکالا جائے، نور سے بھی نکالا جائے، اور اس پہ پاکستان کے ساتھ غداری کا کیس لگایا گیا، کیونکہ مسلمان تو ہے نہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق غداری کا کیس کیا جائے۔ اگر پریس گواہ ہے، آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں، اگر میاں نواز شریف نے فیصلہ نہ کیا، میاں شہباز شریف نے فیصلہ نہ کیا، تو یہ یاد رکھو فیصلہ باد سے گزار ہے۔ کئی نوجوان تیار ہیں، کئی نوجوان تیار ہیں، لہذا بچانا چاہتے ہو تو اسے اتار دو، بچانا چاہتے ہو تو اتار دو۔ اور تیسری اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر کتنے عیسائی رہتے ہیں چکوال میں؟ پورا دن روڈ بند ہوتا ہے، اتوار والے دن پورا دن روڈ بند ہوتا ہے۔ میں گن کے دے سکتا ہوں، سپی خانے کے سامنے آپ بیٹھ جائے صبح سے 10 بندے عبادت کرنے آتے ہیں۔ کتنے؟ 10 بندے۔ اور سپی کھانا کیسے جو صاحب خود سارا دن روڈ بند کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں سپیکر نہیں لگانا، ریلی نہیں نکالنی، تیرے باپ کا ملک ہے۔
اپنے قائدین کی موجودگی کے اندر. میں کسی جماعت کا کوئی قائد نہیں، میں ایک کارکن ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ لیڈر بہت ہو گئے، کارکنوں نہیں بڑی لوڑ ہے. میں نے جس جماعت کا بنانا نہیں بنا لو، میں سارے کا کارکن ہوں. سمجھ آ گئی؟ کارکن ہوں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حوصلے نہ سننی، ہاتھ ہزار نہیں کھڑا کرنا، اندر آپ کو گھر میں ایک ہاتھ کھڑا ہونا، کیونکہ اس گلا کا ہر بندے کا کام نہیں. حضور دی ناموس نال جڑے پیار کر دے ہاتھ کھڑا کرو، ہم کلے کر لو. جڑے یہ سمجھ دو وہ موجودہ حکومت حضور دی ناموس نال کھیڑ رہی ہے، وہ ہاتھ کھڑے کرو، ہوں کلے کر لو. ہوں یہ دسو بچڑی اگلی فیری نہ کتیا ووٹ دے سو. کھڑا کرنا پچھا کھڑا کر شکل بڑا اوکھا ہوگا. آج گل نہیں کرنی، اتنے چار کتے سارے جڑے پڑھو تو سارے. کچھ بندے گھر سے بھی لگے ابھرے پہلے ابھرے ہو، جس جو دیہات کا گھر نہیں لگ رہے ناچ کے آئے ہو. کم از کم 400-500 بندہ تو کھلے ہو سی نا، تو ہر گھرے 400-500 اور بندے بھی ہو سن، 4-5 ہزار بندہ تو بن جا سی. نون کا سیکٹری ہے منہ اگے کھلو کے ہاتھ چا کے آخو اگر 2 دنوں کے اندر رانا نہ نکلے اسی قسم پانے ووٹ کٹے جو ساتھ کے ساتھ تھوڑا نہ دے. مفتی اہل سنت تشریف فرمان، میں ہاتھ بن کے عرض کر سکتا، سارے اختلاف بلاؤ، ساریا تنظیمیں اپنے اپنے نام مٹاؤ، ایک لفظ ہے کہ یا رسول اللہ کے جھنڈے تلے آ جائے. جڑا جڑا چاہتے ہاتھ کھڑا کرے. اگلا الیکشن اسی اپنے سرے پہ لڑا گے. وعدہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا. عملی جواب ہے، جذبات جواب نہیں. یہ پرچی اور میں کوئی نہ نہیں ٹکرا، مینو کی نظر آتا، شہر کی نظر آتا، لیکن جس حاجہ واسطے کھلے ہو کس نے مور لان لگ سونا ایک باری مدینے والے پر تک لگا بس بما علیہ